لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی واريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم روشن علی حاجی داؤد ناصر، مرحومہ کلثوم بائی ولی محمد، داؤد بھائی ولی محمد اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ایصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلنے لگے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت کی کہ میں حسین ابن علی نہ کسی خودخواہی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ عیش و آرام کے لیے جا رہا ہوں، اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے کہ میں فساد پیدا کروں یا کسی طرح کا کوئی ظلم پیدا کروں۔ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں، اور میری سیرت، میری زندگی کا سلیقہ وہی ہے جو میرے نانا کا تھا اور جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا۔ یہ وہ 4 جملات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت ارشاد فرمائے۔ اس سے پہلے اور بھی جملات ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام نے جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں ان کا اعتراف کیا، آواز دی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ وہ عقائد کے جس کا اعتراف کرنے کے بعد ایک انسان مومن اور مسلمان ہوتا ہے، ان سب کا اعتراف امام حسین علیہ السلام نے پہلے کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ میں نکل رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، شاید اس لیے کہ کل جب کربلا کا یہ واقعہ پیش آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو جائیں جو یزید کی طرف داری کرنے لگیں، یزید کا سپورٹ کرنے لگیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ حسین ابن علی معاذ اللہ دین سے نکل گئے، انہوں نے خروج کیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی حسین ابن علی کی ذات کے اوپر اعتراض کرے، کوئی شک کرے، امام نے اپنے عقائد کے ذریعے سے اپنے اسلام کا پتہ بتا دیا کہ میں وہ ہوں کہ جو جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، قرآن کے اوپر میرا یقین ہے، اور رسول اکرم میرے نانا ہیں اور اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ یزید کی شخصیت کو دیکھیں تو عجیب و غریب مرحلہ ہے وہاں پر کہ یزید نے
دو مصرے بہت مشہور ہیں یزید کے تاریخ میں کہ جس سے خود پتہ چلتا ہے کہ یزید کتنا بڑا مسلمان تھا۔ اس نے بالکل صاف انداز میں کہا کہ دین اور یہ مذہب کچھ بھی نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ کوئی کتاب آئی ہے۔ یعنی یزید نے صاف طور پہ اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا اور وحی پروردگار کا انکار کر دیا۔ اب مسلمان خود فیصلہ کرے کہ اگر اس دور میں کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی ہے، اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی ہے، تو اس کو کیا کہے گا مسلمان؟ جز اس کے کہ وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے قرآن کے اوپر سے ایمان کو ختم کر دیا۔ یزید دو مصروں میں اپنے حالات بیان کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، اور حسین ابن علی جب مدینہ سے نکلنے لگے ہیں تو سارے اسلامی اعتقادات کا اعتراف کر کے بتا رہے ہیں کہ میں جب مدینہ سے نکل رہا ہوں تو میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ گویا کربلا ایک مسلمان اور ایک کافر کے جنگ کا نام ہے، نہ یہ کہ دو شہزادوں کی جنگ کا نام ہے۔ یہاں سے بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور بہت اہم گفتگو ہے، وہ یہ کہ امام حسین اگر سن 60 ہجری میں یزید کے خلاف قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ امام نے تو کر دیا یہ قیام، کربلا سامنے آ گئی، شہید ہو گئے لوگ وہاں پہ، آج تک ہم اس کی یاد منا رہے ہیں۔ لیکن اگر حسین ابن علی خاموش بیٹھے رہتے جیسے اور لوگ بیٹھے تھے مدینے کے اندر، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، تسبیحیں پڑھی جا رہی تھیں، قرآن پڑھا جا رہا تھا، میں نام لوں گا بھی ان شخصیات کا کہ جو مدینے میں موجود تھے، امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین اگر اقدام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پرانے زمانے میں جائیں، رسول اکرم کے زمانے میں، رسول کے زمانے کو دیکھیں اور 50 سال کے بعد جو زمانہ پیش آیا ہے امام حسین کے سامنے، اس زمانے کو دیکھیں، بہت فاصلہ ہے۔ سن 11 ہجری میں رسول اکرم دنیا سے چلے گئے اور سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے، یعنی پورے 50 سال کے بعد عالم اسلام کے اوپر یہ وقت آ گیا کہ وہ جو شراب پی رہا تھا، جو جوا کھیل رہا تھا، جو اپنے محارم سے رشتے قائم کر رہا تھا، یعنی یزید، وہ تخت خلافت پہ آ کے بیٹھ گیا، مسلمان خاموش ہیں۔ 50 سال کے اندر کیا ہو گیا کہ ماحول اتنا تبدیل ہو گیا، سوسائٹی میں اتنا تغیر آ گیا۔ اگر حسین ابن علی یہ قیام نہ کرتے تو وہ نوجوان نسل جس نے رسول اکرم کے جانے کے بعد آنکھیں کھولی تھیں، جس نے ابھی خلیفہ کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، جس نے امیر المومنین کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، یعنی 20 سے 25 سال کی عمر کے لوگ جو بالکل جوان تھے، ینگ تھے اور عالم اسلام میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، مومن کہہ رہے تھے، انہوں نے نہ رسول کا زمانہ دیکھا، نہ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، نہ علی مرتضیٰ کا زمانہ دیکھا۔ انہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، خلفاء کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، علی مرتضیٰ نے اسلام کو کس طرح سے پھیلایا۔ وہ آج کے اس دور میں یا امیر شام کو دیکھ رہے تھے یا امیر شام کے بعد یزید کو دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی نگاہوں میں اسلام کا سارا اعتبار یا امیر شام سے آتا ہے یا یزید سے آتا ہے۔ نہ انہوں نے امیر المومنین کی اور کوئی ایسی تاریخ بھی نہیں مرتب ہوئی تھی، آپ کہیں کسی نے ہسٹری میں لکھا ہو کہ امیر المومنین اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ ان کے جسم کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہوتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ امیر المومنین دنیا سے چلے گئے۔ کسی تاریخ، وہاں پہ کوئی تاریخ بھی نہیں تھی جو یہ بتائے کہ امیر المومنین ساری زندگی میں ایک وقت میں ایک لباس رکھتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے۔ رسول اکرم کی زندگی کے پہلو کو بیان کیا جاتا، کوئی ہسٹری نہیں تھی، کوئی تاریخ نہیں تھی، تاریخ تو بعد میں آئی ہے۔ تو اس وقت جو نوجوان زندگی گزار رہے تھے وہ اپنا آئیڈیل کس کو بناتے؟ یا امیر شام کو آئیڈیل بناتے یا یزید کو آئیڈیل بناتے؟ یعنی یزید جو کچھ بھی کر رہا تھا ان نوجوانوں کی نظر میں وہی اصلی اسلام ہوتا۔ جو کچھ بھی یزید بنا میں اسلام، کیونکہ یزید خلیفۃ المسلمین بن کے آیا تھا، مسلمین کا خلیفہ بن کے آیا تھا، اب جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ نئی نسل والے جوان
20 اور 25 سال کے جوان یہ سمجھیں گے کہ چونکہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، کوئی اس کے خلاف بولتا نہیں، اس کے معنی ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہے۔ بھئی ابھی اس مسجد میں مومنین اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آئے اور دین کے خلاف یہاں باتیں کرنے لگے اور سب خاموش رہیں، کوئی کچھ نہ بولے، تو ایک دم نو مسلم جو آئے گا اس مسجد میں، ایک دم نیا مسلمان ہوا ہے بھی، وہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا، آ کے اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان آیا، اس نے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دی اسلام کے خلاف، کوئی نہیں بولا۔ تو یہ جو نیا مسلمان بن کے آیا، عیسائی سے مسلمان ہوا، وہ کیا سمجھے گا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ عین اسلام ہے؟ دیکھیں اگر عین اسلام نہ ہوتی تو کوئی اس کو ٹوکتا ضرور، یہ نہ ٹوکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح باتیں کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب جب بدعتیں ایجاد ہوں تو علماء کا فریضہ ہے کہ ان بدعتوں کے خلاف بولیں، ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھ جائیں کہ جو کچھ کر رہا ہے کرنے دیں۔ امام حسین بھی خاموش بیٹھ جاتے، کسی مسجد کو پکڑ لیتے، وہاں نماز پڑھاتے، لوگوں کو بلاتے قرآن سیکھو، لیکن ہوتا کیا کہ 50 سال کے بعد جو اسلام اس حد تک گر گیا تھا کہ یزید جیسا فاسد انسان خلافت پہ آ کے بیٹھ گیا، ہر مسلمان خاموش ہے، تو 50 سال کے بعد کیا ہوتا ہے اسلام کا؟ جب امام حسین جیسی شخصیت موجود تھی، امام حسن موجود تھے، علی مرتضیٰ موجود تھے، تب اسلام کا یہ حال ہوا ہے۔ کتنی کوششیں کی ہوں گی انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن یزید جب خلافت پہ آیا تو امام حسین نے اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اب اگر میں یہاں پہ بیٹھ گیا، خاموش رہ گیا، تو یزید کا ہر فعل اسلام بن جائے گا، یزید کا جوا کھیلنا اسلام بن جائے گا، یزید کا شراب پینا اسلام بن جائے گا۔ کوئی نہیں بول رہا تھا، کوئی آواز اٹھی مدینے سے؟ کوئی آواز نہیں اٹھی۔ غور کیا آپ نے؟ اس لیے امام حسین نے آواز دی، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نکل رہا ہوں یزید کے خلاف، کیوں؟ اس لیے کہ میں یزید کو نہیں مانتا ہوں۔ اب ایک مسئلہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو امیر شام تھا وہ بھی بہت اسلام کا چاہنے والا نہیں تھا، تو اس کے خلاف امام حسین کیوں نہیں اٹھے؟ تو اس لیے کہ امام حسین کے بھائی سے ایک پیکٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا امیر شام کا، وہ جو صلح ہوئی ہے، صلح حسن کہتے ہیں جسے، اس میں یہ تھا، امام حسن نے یہ کہا تھا کہ جب تک تم زندہ رہو گے ٹھیک ہے، تم حکومت پہ قابض رہو، لیکن تمہارے بعد یہ حکومت تمہارے بیٹے کو منتقل نہیں ہوگی، ہماری طرف آئے گی۔ تو امام حسین اپنے بھائی کے اس معاہدے پہ پابند تھے، کوئی اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر شام غلط کام کرتا تھا لیکن سب کچھ اسلام کے آئینے میں کرتا تھا، بظاہر اپنے کو مسلمان دکھاتا تھا، لیکن یزید جب آیا تو اس نے بالکل سے خلافت کو پلٹ دیا۔ کتوں سے وہ کھیلتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا، نہ جانے کون کون سے ایسے کام تھے جو یزید کرتا تھا، اور سب کر رہا تھا اسلام کے نام پہ۔ بڑی بڑی داڑھی والے یزید کے اس دربار میں بیٹھ کے سبحان اللہ واہ واہ کرتے تھے۔ یزید جب اسلام کی دھجیاں اڑاتا تھا تو وہ سب خاموش رہتے تھے۔ تو یہ خاموشی کہیں نہ کہیں یزید کے اندر جرأت پیدا کر رہی تھی اسلام کو مٹانے کی۔ اسی جرأت کو چھیننے کے لیے حسین ابن علی نے مدینے سے قیام کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اب میں آپ کو اس مرحلے تک لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی نوبت آئی کیسے، یہ کیا ہوا اسلام کو کہ یزید جیسا آدمی تخت خلافت پہ آ گیا، مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہو گیا اسلام کو 50 سال کے اندر؟ کیسا سلو پوائزن دیا گیا اسلام کو کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کے افکار ایک دم سے مدھم ہوتے چلے گئے اور مسلمان بالکل بے غیرت ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایک بارگی میں یہ کام نہیں ہوتا، آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک سال کے اندر یہ کام ہو گیا ہوگا، نہیں، دھیرے دھیرے سلو پوائزن دیا گیا مسلمانوں کو۔ میں نے کل کیا کہا تھا کہ پہلے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، دیکھیں مسلمان کتنے زندہ ہیں، مسلمانوں نے پڑھ لیا، یہ سمجھ گئے کہ مسلمان مردہ ہیں۔ پھر صبح کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت نماز پڑھائی گئی، دیکھیں مسلمان کتنا بولتے ہیں، مسلمانوں نے اس کو بھی سن لیا، پڑھ لیا نماز کو۔ پھر اصحاب رسول کو دھیرے دھیرے کر کے مارا جانے لگا، یہ دیکھتے لگے مسلمان کچھ تو بولیں، مسلمان خاموش رہے۔ بڑے بڑے اصحاب رسول کو مارا گیا، مسلمان خاموش رہے۔ دھیرے دھیرے یہ کام ہوا کہ مسلمان کے افکار کو دبا دیا جائے، ان کو سلا دیا جائے۔ اب میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاریخ سے سنا ہوگا آپ نے کہ شام میں ایک مسلمان بیچارہ کسی کام سے آیا اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر،
وہ جیسے ہی شام میں داخل ہوا، شہر میں داخل ہوا، ایک شامی نے اس کے اونٹ کو پکڑ لیا، چھین لیا اور کہنے لگا یہ میرا اونٹ ہے۔ وہ شامی ظاہر ہے کہ اس شہر کا رہنے والا تھا، اور وہ بیچارہ مسافر آیا تھا باہر سے۔ اب وہ کہہ رہا کہ نہیں میں اس کے اوپر بیٹھا تھا، یہ میرا اونٹ ہے۔ وہ کہہ رہا نہیں میرا اونٹ ہے۔ قضیہ پہنچ گیا کہاں؟ خلیفہ کے پاس، امیر شام کے پاس، کہ چلو وہاں فیصلہ ہوگا۔ وہاں فیصلے کے لیے گئے تو جس کا اونٹ تھا اس نے کہا کہ میرا اونٹ نر ہے مثلاً، اور واقعاً وہ اونٹ نر تھا۔ امیر شام نے دیکھا کہ اگر اس کی بات مان لی تو یہ اونٹ تو چلا جائے گا اس کے پاس، میرا شام کا رہنے والا، میرا ماننے والا محروم ہو جائے گا۔ کہا گواہ کون ہے؟ اب گواہ پیدا کیے گئے۔ وہ بیچارہ مسافر تھا، اس کا کون جاننے والا تھا شام کے اندر، لیکن یہ جو تھا شامی، اس کے بہت سے جاننے والے تھے۔ سب نے آ کر، وہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ نر ہے اور نر تھا اونٹ، لیکن سب نے آ کر گواہی دی کہ یہ مادہ ہے۔ آپ دیکھیں میل اور فیمیل کا فرق نہیں پہچانا جا رہا ہے، نر و مادہ میں فرق نہیں پہچانا جا رہا ہے۔ دربار میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ اس مسافر کے خلاف ہو گیا، سب خاموش رہے۔ سب کی آنکھوں کے سامنے ایک مسلمان کا حق ایک مسلمان نے چھین لیا، سب خاموش رہے۔ کیا ہوا؟ یہ ایک طرح سے فکروں کو دبایا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ کتنا ابھرتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے میل کو فیمیل بنا دیا گیا اور اس کو دے دیا کہ تم لے کے چلے جاؤ۔ مسلمان خاموش رہا۔ اس خاموشی سے وہ لوگ کے جو حکومت کے اوپر قابض تھے ان کی قدرتیں بڑھتی چلی گئیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں ہر 6 مہینے سال بھر پہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم کا کارٹون بنا دیا کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پہ۔ کچھ لوگ آ کے چلا کے کہنے لگے کہ ہم فلاں تاریخ میں امریکہ میں قرآن جلائیں گے۔ یہ ساری تاریخیں ہیں ہمارے آپ کے سامنے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ کسی کو قرآن جلانا ہے تو اپنے گھر میں جا کے جلا دے۔ یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کارٹون کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے رسالت کی کا کردار کیا ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو رسول اکرم جیسا انسان کائنات میں گزر نہیں سکتا۔ آپ عیسائیوں کے علماء سے جا کے پوچھ لیں، وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ رسول جیسا اخلاق تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کائنات میں، قرآن جیسی مقدس کتاب تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اور 9/11 کے بعد تو اتنے زیادہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ بعض اخبار میں تو یہ خبریں آئی ہیں کہ یورپ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کا نام ہے قرآن۔ قرآن اتنی سچی کتاب ہے، تو پھر کیوں جلا رہے ہیں؟ جس انسان کے اخلاق کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا پتلا کیوں بنا رہے ہیں، کارٹون کیوں بنا رہے ہیں؟ اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہیں کہ زندہ نہیں ہیں، صرف اتنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جب اعلان کریں گے کہ ہم قرآن کو جلانے جا رہے ہیں، دیکھیں مسلمان کیا کہتا ہے۔ اگر مسلمان خاموش ہو گیا تو ان کو قرآن نہیں جلانا ہے، ان کو اس سے بڑا کام کرنا ہے اسلام کے اندر۔ اس سے یہ ناپنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی قدر و قیمت کو۔ ہم دیکھیں رسول اکرم کا کارٹون بناتے ہیں، دیکھیں مسلمان کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں اپنے رسول کو بچانے کے لیے۔ اگر مسلمان خاموش رہا تو یہ اس سے اور آگے قدم بڑھا لیں گے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا، پورے عالم اسلام میں احتجاجات ہوئے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے اگر احتجاج کریں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا۔ اثر کی فکر نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داری کی فکر کریں۔ امام حسین بھی یہ سوچ لیتے کہ ہم مدینے سے 72 کے ساتھ نکل رہے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ 30,000 ہیں، ہم 72 ہیں، ہم کیا کر لیں گے؟ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم مقصد تک پہنچیں کہ نہیں پہنچیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو وظیفہ ہمارے اوپر آ رہا ہے اس کو ہم پورا کریں۔ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی آنچ آئے، مسجد میں صحیح، سڑک پہ صحیح، گلی میں صحیح، اپنے گھر میں صحیح، خلاف بولیں ان لوگوں کے جو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ سوچ کے خاموش نہ ہو جائیں کہ میری آواز وہاں تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی۔ یہ صرف ایک پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا کہ مسلمان کتنے زندہ ہیں۔ یہی کام رسول اکرم کے بعد ہوا، دھیرے 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 کر کے مسلمانوں کو سلاتے چلے گئے، مسلمانوں کو سلاتے چلے گئے۔ ایک دن آیا کہ مسلمانوں کے اوپر یزید جیسے خلیفہ کو لا کے تھوپ دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور یہ مرحلہ بھی بہت دلچسپ ہے کیونکہ امام حسن سے یہ پیکٹ ہوا تھا کہ امیر شام اپنی حکومت واپس کر دے گا امام حسن کو، لہذا تبھی سے امیر شام اس فراغ میں تھا کہ کس طرح سے امام حسن کو شہید کروا دیا جائے، اور اس نے کروا بھی دیا شہید امام حسن کو، تاکہ یہ حکومت ان کے خاندان میں نہیں جائے، میرے خاندان میں جائے۔ لیکن امیر شام کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جس کو حکومت دینا چاہتا تھا یزید،
وہ پورے عالم اسلام میں بدنام تھا یزید، اس کے کارنامے پورے عالم اسلام میں بدنام تھے۔ امیر شام کے ایک چاہنے والے نے خط بھی لکھا امیر شام کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یزید کی خلافت کا اعلان کیا جائے تو کم سے کم 1 سال یزید کو بند کر کے رکھو اپنے گھر میں، گھر سے باہر نہ نکلے وہ، تاکہ اس کی جو خراب کاریاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، وہ عوام تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ پریشانی تھی یزید کے ساتھ، یزید سارے برے کام کرتا تھا۔ تو اب امیر شام کو یہ فکر ہوئی کہ یہ حکومت جائے کیسے۔ دیکھیے وہی ذہنوں سے کھیلنا، مسلمانوں کے ذہنوں سے کھیلنا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کب پیش آتی ہے، کب زمانے کو حسین ابن علی کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر شام بہت دن سے اس سوچ میں لگا تھا کیسے یہ ولی عہدی کا اعلان کرتے ہیں، کہ ولی عہدی تو اسلام کے سنت میں سے تھا نہیں، اسلام میں ولی عہدی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے جو جس کو معین کر دے وہ امام بن جائے گا، وہی خلیفہ بنے گا۔ ولی عہدی ایک نئی چیز تھی، اسی لیے یزید کو جب ولی عہد بنایا ہے تو پورے عالم اسلام کے اوپر پہلے پیسے خرچ کیے گئے، پہلے قدرت دکھائی گئی، جو پیسے سے بک سکتا تھا اسے پیسے سے خرید لیا گیا، جو طاقت سے بک سکتا تھا اسے طاقت سے خرید لیا گیا، تلوار دکھائی گئی کہ اگر تم نے یزید کو ولی عہد نہیں مانا تو ہم تم کو مار دیں گے جان سے۔ لیکن بنایا کیسے یہ ولی عہد، یہ بہت دلچسپ کہانی ہے کہ امیر شام نے کس طرح سے اعلان کیا، اتنی جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ ایک شرابی کو کہہ دیا کہ یہ مسلمانوں کا ولی عہد ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ذہنوں سے کھیلا ہے امیر شام نے۔ کیا کیا امیر شام نے؟ ایک دن سارے مسلمانوں کو شام میں جمع کیا۔ دیکھیے کبھی بھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کریے گا۔ ہماری مشکل یہ کہ ہم سنی سنائی باتوں پہ بہت یقین کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں میڈیا زدہ ہیں ہم۔ میڈیا نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ میڈیا میں کہہ دیا کہ ایران میں حقوق انسانی کو پامال کیا جا رہا، ہم نے مان لیا۔ میڈیا نے کہہ دیا کہ عراق میں یہ ہو رہا ہے، ہم نے مان لیا۔ میڈیا زدہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ شام کے جو لوگ تھے وہ میڈیا زدہ تھے، جو میڈیا نے کہہ دیا وہ مان لیا۔ اصلاً جا کے تحقیق نہیں کی کہ جو میڈیا کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جب امام علی محراب عبادت میں شہید ہوئے ہیں اور شام کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ علی ابن ابی طالب مارے گئے اور کسی نے آ کے بتایا کہ علی محراب میں مارے گئے، تو کیا کہا شام والوں نے کہ علی محراب میں کیا کر رہے تھے؟ یعنی شام کے والوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ معاذ اللہ خاکم بدہن، علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میڈیا نے ڈالی یہ بات، اخباروں نے ڈالی یہ بات اس زمانے کے۔ یہ میڈیا زدہ ماحول بڑا خطرناک ماحول ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میڈیا کو سنتا ہے فوراً اسی کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ میڈیا کی بات پہ یقین نہیں کریے جب تک آپ کو خود یقین نہ ہو جائے ثبوت کے ساتھ۔ معاویہ نے سب کو جمع کیا، امیر شام نے ایک خطبہ دیا، اس کو اعلان کیا کرنا ہے؟ یزید کی ولی عہدی کا۔ لیکن شروع کہاں سے کیا؟ کہ یہ بتاؤ کہ تم سب خدا کی ذات پہ یقین رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ سب نے کہا ہم خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے رسول کو مانتے ہو؟ اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ جو کتاب آئی بنام قرآن اس کو مانتے ہو؟ اس کو بھی مانتے ہیں۔ اسلام کو مانتے ہو؟ اسلام کو بھی مانتے ہیں۔ سارے اعترافات لیے۔ اب دیکھیں کمزوری سے فائدہ اٹھایا ذہنوں سے۔ کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم کوئی کام کرنا چاہو اپنی مرضی سے اور خدا نہ چاہے کہ وہ کام ہو تو کیا تم وہ کام کر سکتے ہو؟ سب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے۔ کہ یہ بتاؤ کہ اگر خدا کوئی کام کروانا چاہے اور تم نہ کرنا چاہو تو کیا وہ کام نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نے چاہ لیا تو وہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ ذہنوں کے اندر عقیدہ جبر ڈالا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے عالم اسلام میں امیر شام نے اس عقیدے کو پیدا کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا یزید کی ولی عہدی کے لیے۔ کہا یہ بات طے ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا؟ کہا نہیں، بندے کی کیا حیثیت ہے؟ جو خدا چاہتا ہے۔ کہا اگر خدا نہ چاہے تو کیا درخت کا ایک پتا ہل جائے گا اپنی جگہ سے؟ کہا نہیں، جب تک خدا نہیں چاہے گا ہوائیں نہیں چلیں گی، جب تک ہوائیں نہیں چلیں گی درخت کا پتا ہلے گا نہیں۔ جب پوری طرح سے ان مسلمانوں کے ذہن کو کیپچر کر لیا امیر شام نے کہ اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم تو مجبور ہیں، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں پہ یہ جملہ کہا امیر شام نے کہ آج میں یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر رہا ہوں، اگر خدا نہ چاہتا تو میں یہ اعلان نہ کرتا۔
کیا مطلب؟ یعنی یہ اعلان میں نہیں کر رہا ہوں، خدا کر رہا ہے۔ تو جو خدا کو مان رہا ہے وہ تو کہے گا کہ جب خدا اعلان کروا رہا ہے تو پھر یزید شراب پیتا ہو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ خدا نے اعلان کیا ہے ہمارا خلیفہ ہو گیا۔ کیونکہ خدا نے اعلان کروایا ہے جوا کھیل رہا ہو کوئی بات نہیں، لیکن خدا نے کہا اس لیے ہم مانیں گے۔ یعنی پہلے ذہنوں کو پڑھا امیر شام نے کہ ان کے ذہن میں ہے کیا، خدا کا تصور کیسا ہے۔ معلوم ہوا، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، معلوم ہوا کہ جب جب عقائد کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تب تب ایک کربلا پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی ہمارے عقیدے خراب ہوں گے ان عقیدوں سے غلط فائدہ اٹھایا جائے گا، جب غلط فائدہ اٹھایا جائے گا تو اسلام خطرے میں پڑے گا، اور جب اسلام خطرے میں پڑے گا تو ایک کربلا کی ضرورت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا آپ نے؟ یہ ہے مرحلہ۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کربلا جو ہے وہ اس طرح سے پیش آئی کہ امیر شام نے ذہنوں سے کھیلا، سب نے اعتراف کیا اس وقت کہ ہاں ہم نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا کہ خدا چاہتا ہے، ہم مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ سب نے مان لیا اور یزید ولی عہد بن گیا۔ اب پورے عالم اسلام میں یزید کی بیعت لی جانے لگی۔ لیکن مدینے میں کچھ شخصیتیں تھیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن حنظلہ، عبداللہ ابن جعفر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کہا ہم ولی عہدی نہیں مانتے ہیں۔ جب ان کے پاس لیٹر آیا کہ تم یزید کو ولی عہد مانو تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ امیر شام نے جو کام کیا یہ سنت اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں ولی عہدی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ کون انکار کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، خلیفہ ثانی کے بیٹے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، خلیفہ اول کے بیٹے۔ یعنی خلیفہ کا بیٹا اگر کسی کی ولی عہدی سے انکار کر رہا ہے تو مسلمان کیا کہیں گے؟ امام حسین اگر کسی کی ولی عہدی سے انکار کر رہے تو مسلمان کیا کہے گا؟ یہ وہ شخصیتیں تھیں بڑی بڑی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم یزید کی ولی عہدی کو نہیں مانیں گے۔ لیکن امیر شام جانتا تھا کہ اگر ان شخصیتوں سے میں ابھی لڑا تو نقصان یزید کی ولی عہدی کو پہنچے گا، کیونکہ ان شخصیتوں کا ایک دبدبہ تھا عالم اسلام میں۔ عبداللہ ابن زبیر کا ایک دبدبہ تھا، امام حسین ایک شخصیت مانے جاتے تھے عالم اسلام کے اندر، جلدی کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ حد یہ ہے کہ امیر شام نے یزید سے یہ کہا تھا کہ خبردار حسین کے سامنے کھڑے نہ ہونا، اور جب مروان نے مدینے سے خبر بھیجی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ حسین ابن علی تمہارے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں، وہ فوجوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو امیر شام نے فوراً خط لکھا مروان کو کہ خبردار جب تک حسین خود کھڑے نہ ہو جائیں تم ان کے سامنے کھڑے نہ ہونا۔ اس لیے کہ امیر شام کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی کا کردار کیا ہے۔ مدینے میں ابھی لوگ موجود تھے جنہوں نے حسین ابن علی کو رسول کی آغوش میں دیکھا تھا، مدینے میں ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے منبر رسول سے دیکھا تھا کہ رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من حسین۔ مدینے میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب حسین ابن علی مدینے کی اس مسجد میں گر رہے تھے تو رسول نے بڑھ کے انہیں اٹھا لیا تھا۔ تو رسول کے یہ واقعات مدینے والوں کی نگاہوں میں تھے، حسین ابن علی کی شخصیت تھی۔ امیر شام ڈر رہا تھا کہ اگر حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو ہمیں شکست ہو جائے گی، لہذا یہ 10 سال، وہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کسی میرے دوست نے کہا کہ آپ وہ بیان کریے گا کہ امام حسن کی شہادت اور کربلا میں 10 سال کا فاصلہ ہے، یہ 10 سال ایک طرف، اور امیر شام کے انتقال اور یزید کے شام میں آنے اور امام حسین کے مدینے سے نکلنے میں 10 دن کا فاصلہ ہے۔ یہ 10 دن ایک طرف اور یہ 10 سال ایک طرف۔ یہ 10 سال کیا ہوا کہ امیر شام خاموش رہا، اور یہ 10 دن میں کیا ہو گیا کہ یزید نے کہا کہ حسین سے بیعت لو؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 10 سال تک امیر شام خاموش رہا، کیوں؟ اس لیے کہ امیر شام نے سارے عالم اسلام کے سامنے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے امام حسن سے۔ امام حسن دنیا سے چلے گئے، ان کی جگہ پہ امام حسین آئے۔ سب کو معلوم تھا کہ امام حسن کی جگہ پہ امام حسین آئے ہیں، اور امام حسین اسی طرح سے صلح کے پابند ہیں جیسے امام حسن پابند تھے۔
اور کردار اتنا قوی تھا امام حسین کا کہ امیر شام کی ہمت نہیں پڑی کہ امام حسین سے کہتا کہ تم بھی بیعت لے لو یزید کی۔ خاموشی سے زندگی گزر رہی ہے، یہ 10 سال خاموشی سے گزر گئے، امام حسین بھی کچھ نہیں بولے، لیکن اندر اندر امام حسین اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے، فکروں کو آمادہ کر رہے تھے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے اگر تو یہ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ 10 سال جیسے ہی گزرا خاموشی سے، سن 60 ہجری 15 رجب کو امیر شام دنیا سے گیا۔ جس وقت امیر شام دنیا سے گیا یزید شام میں موجود نہیں تھا، شام کے باہر تھا۔ 3 دن کے بعد یزید شام میں آیا۔ اب پتہ نہیں کہ یزید نے باپ کے جنازے میں شرکت کی کہ نہیں کی، یہ تاریخی مسئلہ ہے، میں نے دیکھا نہیں اس کو، لیکن 3 دن کے بعد آیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ محفوظ کیا ہو لاش کو کہ نہیں کیا ہو، یہ الگ مسئلہ ہے۔ 15 رجب کو امیر شام دنیا سے روانہ ہوا۔ 3 دن کے بعد یزید شام میں وارد ہوا۔ وارد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب یزید نے پوری خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب وہ ولی عہد نہیں ہے، اب وہ خلیفہ ہے۔ 3 دن کے بعد یعنی 18 رجب کو، 18 رجب جس دن یزید کو خلافت ملی اور 28 رجب جس دن حسین ابن علی مدینہ سے نکلے، 10 دن کا فاصلہ ہے۔ 10 دن کے اندر کون سا انقلاب پیدا ہو گیا، کون سی بات آ گئی کہ ابھی تک جو لوگ خاموش تھے حسین سے بیعت لینے کے لیے فوراً نامہ لکھا گیا کہ حسین سے بیعت لو۔ جیسے ہی یزید آیا 18 رجب کو، اسی دن اس نے ایک لیٹر لکھا مدینہ کے گورنر کے نام جو ولید ابن عتبہ تھا، اور اپنے سب سے خاص آدمی کو بلایا جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے زریق زے سے، اور کہا اس کو لے کے فوراً مدینہ جانا، دیر نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی جلدی ہے یزید کو حسین ابن علی سے بیعت لینے کی۔ مدینہ اور شام کا فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اتنی آسانی سے سفر طے نہیں ہوتا ہے۔ 18 رجب کو یزید کا یہ ایمبیسڈر یزید کا لیٹر لے کے کب پہنچا مدینہ؟ 25 رجب کو، 7 دن کے اندر 500 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے 7 دن کے اندر وہاں پہنچ گیا۔ حکم یہ تھا کہ درمیان میں رکنا نہیں، بہت زیادہ آرام نہیں کرنا، ورنہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 2 دن لگتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا اور کوفے کا فاصلہ 80 کلومیٹر کا ہے۔ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے کربلا سے، اور 13 محرم کو پہنچا 2 دن کے اندر، 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا۔ لیکن سوچئے یزید کو کتنی جلدی ہو رہی تھی کہ 550 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ اس نے 7 دن میں طے کروایا کہ جلدی جاؤ۔ اور یہ زریق رات میں پہنچا ہے مدینے۔ حکم یہ تھا کہ آرام نہیں کرنا، فوراً ولید کے پاس جانا اور یہ لیٹر میرا دینا۔ ولید کے پاس گیا۔ اب سوچئے کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوگا کہ ولید نے رات ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ رات گزر جائے، صبح ہو جائے تو حسین ابن علی کو بلایا جائے۔ فوراً ایک نوجوان کو بلایا، ابھی میں اس کا نام بھی لوں گا، اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ فوراً ایک نوجوان کو بلایا اور اس کو بھیجا حسین ابن علی کے پاس، کہا فلاں مسجد میں جاؤ، وہاں حسین ابن علی ہوں گے، وہاں ان کو بلاؤ کہ میں نے بلایا ہے۔ حسین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ۔ وہ قاصد آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو ولید نے طلب کیا ہے۔ بس اتنا ہی کہا، یہ نہیں بتایا کہ کس کا انتقال ہو گیا، امیر شام کا کچھ نہیں کہا۔ امام حسین نے کہا چلو میں آتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا کہ حسین ابن علی آپ کو ہم کو کیوں بلایا ہے؟ تو امام حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے امیر شام کے مرنے کی وجہ سے جملہ کہا ہے، کیونکہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، جیسی خبر آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، امیر شام کے مرنے کی وجہ سے جملہ نہیں کہا امام حسین نے، کیونکہ امیر شام کا مرنا اور یزید کی خلافت ایک ساتھ ہے۔ یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی امام حسین کو معلوم ہوا کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا، یزید جیسا فاسق انسان تخت خلافت پہ آ گیا، اس سے بڑا اور اسلام کے لیے کیا غم کا دن ہوگا؟
کیا مصیبت کا دن ہوگا. جیسے امام حسین نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج سے مصیبت کے دن شروع ہو گئے اسلام کے. کہا امیر شام دنیا سے چلا گیا. کہا چلا گیا؟ کہا ہاں ہم کو بلایا ہے. کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں. دونوں شخصیتیں مسجد میں بیٹھی رہی، نہیں گئیں. توجہ رکھیے گا یزید نے کس انداز میں کہا ہوگا بیعت لینے کے لیے. پھر ایک دفعہ وہ جوان آیا، کہا آپ کو بلایا ہے. اب جب بلانے کی بات آئی تو امام گئے، لیکن عبداللہ ابن زبیر نہیں گئے. عبداللہ ابن زبیر چپکے سے مسجد سے نکلے اور راتوں رات مدینہ چھوڑ کے چلے گئے مکے. امام حسین آئے دارالامارہ میں ولید کے پاس. ولید نے کہا کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید کا خط آیا ہے. اب آپ خط کے جملے سنیے. یہ جو مسلمان بعض کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو قتل نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ یزید اس سے معاف ہے، ابن زیاد نے قتل کیا، جملے سنیے آپ تاریخ کے. یہ جملہ لکھا ہے یزید نے ولید ابن عتبہ کو، جو مدینہ کا گورنر ہے، لکھتا ہے فاحذر الحسین و عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر و حسین کو حاضر کرو، بلاؤ اپنے پاس. فخذ بالبیع، اور ان دونوں سے بیعت طلب کرو. وَإِنْ امتنعا، اور اگر وہ دونوں بیعت کرنے سے انکار کریں تو دونوں کی گردنیں کاٹ کے میرے پاس شام بھیج دو. یہ جملہ ہماری اور آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، ذہبی نے تاریخ اسلام میں نقل کیا ہے، دینوری نے اپنی کتاب اخبار الطوال میں نقل کیا ہے، کامل نے ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے. اتنے ریفرنس میں نے آپ کو دیے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے جس میں یہ جملہ ہے کہ یزید نے ولید سے کہا ہے کہ دونوں کو طلب کرو، دونوں سے بیعت طلب کرو، اگر دونوں بیعت سے انکار کریں تو دونوں کی گردنیں کاٹ کے پھینک دو، میرے پاس بھیج دو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ حسین کا قاتل کون ہے؟ کس نے اجازت دی کہ حسین کے گردن کو کاٹو؟ یزید نے خط لکھا. اب اس کے آگے اور بھی جملات ہوں گے کہ کس تیزی سے لکھا ہوگا، کون سے جملات لکھے ہوں گے اس کے اندر کہ ولید. لیکن ولید چونکہ مدینے میں رہتا تھا اور امام حسین کی شخصیت کو خوب جانتا تھا، لہذا نہیں چاہ رہا تھا کہ امام حسین سے جھگڑا ہو. وہ جانتا تھا کہ اگر حسین سے لڑ گئے تو میری عاقبت خراب ہو جائے گی، لہذا اس نے فوراً مروان کو بلایا. تم آؤ مشورہ دو. مروان آیا، اس نے کہا کہ ابھی حسین سے بیعت لو، اگر حسین نکل گئے تو تم بیعت نہیں لے سکتے ہو. یہ مروان نے بیعت لینے کا مشورہ کیوں دیا؟ دیکھیں یہ جو باطل ہیں جتنے بھی ہیں یہ کسی کے مخلص نہیں تھے. مروان نہ ولید کا مخلص تھا نہ یزید کا مخلص تھا. مروان ہمیشہ سے چاہ رہا تھا کہ امیر شام کے بعد یہ خلافت مجھ تک آ جائے. اس نے فوراً ولید کو یہ حکم دیا کہ حسین سے بیعت لو. اس کو معلوم تھا حسین بیعت نہیں کریں گے. نتیجے میں کیا ہے کہ ان کے گردن کاٹ دو. جب گردن کٹے گی حسین کی مدینے میں تو مدینے میں ایک انقلاب پیدا ہوگا. جب انقلاب پیدا ہوگا تو ولید ہٹایا جائے گا. جب ولید ہٹایا جائے گا تو یہ آئے گا کس نے کہا ولید سے؟ کہا یزید نے کہا. تو یزید کے خلاف فوج آئے گی تو کہیں نہ کہیں یزید کی خلافت ڈاما ڈول ہو جائے گی، ہٹ جائے گی. جب یزید ہٹ جائے گا تو میرا راستہ صاف ہو جائے گا. لہذا مروان کا سارا زور یہ تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور ولید کا سارا زور یہ تھا کہ بچ کے نکلو. لہذا امام حسین نے جب کہا کہ میں یہ رات کی تاریکی میں طے نہیں کروں گا مجھے کیا کرنا ہے، میں دن کے اجالے میں تمہیں بتاؤں گا میں کیا کرنے جا رہا ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے اپنی جگہ پہ. کیا امام حسین اگر رات کی تاریکی میں اپنا فیصلہ سناتے تو کوئی اور فیصلہ ہوتا، اور دن کے اجالے میں سناتے تو کوئی اور فیصلہ ہوتا؟ نہیں. نبی کے نواسے کا فیصلہ ایک ہے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. تو پھر حسین ابن علی نے یہ کیوں کہا کہ ہم رات کی تاریکی میں فیصلہ نہیں کریں گے، دن کے اجالے میں کریں گے؟ اس لیے کہ اگر حسین ابن علی رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے تو یہ مسئلہ وہی دب جاتا، تاریخ میں ابھر کے نہ آتا. حسین چاہتے تھے کہ مدینے والے جاگ جائیں، دربار سج جائے، سب آ جائیں تاکہ سب کے سامنے میں یزید کی بیعت کا انکار کروں تو میری بیعت انکار سے مسلمانوں کے اندر بھی جرأت پیدا ہو یزید کے خلاف بولنے کی. اصل مسئلہ یہ تھا. امام نے کہا کہ میں سب کے سامنے بیان کروں گا. آئے دوسرے دن امام حسین آ کے کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک انقلاب پیدا ہوا. ورنہ رات کی تاریکی میں حسین ابن علی بیعت کر لے کا انکار کر کے چلے جاتے.
اب وہ سوال رہ گیا جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر رات کی تاریکی میں چلے گئے نکل کے، حسین ابن علی کیوں نہیں گئے مدینہ چھوڑ کے؟ کیوں گئے دربار تک؟ اس لیے کہ حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا ڈیفنس کرنے والے وہاں پہ موجود تھے مدینے کے اندر. لیکن عبداللہ ابن زبیر کی اتنی بڑی شخصیت نہیں تھی کہ 20-25 لوگ جمع ہو جاتے دربار تک جانے کے لیے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب امام حسین گئے ہیں تو ساتھ میں 18 بنی ہاشم بھی تھے. عباس جیسا بھائی تھا، علی اکبر جیسا بیٹا تھا، قاسم جیسا بھتیجا تھا، یہ سب تھے حسین ابن علی کے ساتھ. یعنی پھر مروان کی یا ولید کی اتنی جرت نہیں تھی کہ حسین کے ساتھ کچھ کر دیتا. حسین نے جا کر بیعت کا انکار کیا سب کے سامنے، اور جب بیعت کا انکار ہوا پھر مسئلہ سامنے آیا. کہا اگر آپ نے بیعت کا انکار کیا تو آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. حسین تو یہ چاہتے تھے کہ مجھے موقع ملے یزید کے خلاف. یہ بہترین موقع مل گیا امام حسین کو. اتنی جلدی تھی. جلدی کیوں تھی؟ جلدی اس لیے تھی کیونکہ یزید کو معلوم ہے کہ میرے کیریکٹر میں اور امام حسین کے کیریکٹر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اس کو عالم اسلام کا ہر مسلمان جانتا ہے. اگر بہت دیر کر دی میں نے حسین کے سلسلے میں تو بہت ممکن ہے کہ یہ مسلمان ایک دن حسین ابن علی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، آپ کو اپنا امام مانتا ہوں. اگر مسلمان آ کے کھڑے ہو گئے حسین ابن علی کے دروازے پہ تو ہماری خلافت کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور ہوا بھی یہی. حسین ابن علی جب مدینے سے نکلے تو کوفے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ حسین ابن علی مدینے سے نکل گئے ہیں. کوفے میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا یزید کے خلاف. یزید کے گورنر کو کوفے سے نکال دیا، ہم نہیں قبول کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید فاسق ہے. کوفے میں انقلاب کہاں سے آیا؟ ابھی تو حسین ابن علی وہاں نہیں پہنچے ہیں. کیونکہ پہلے سے افکار موجود تھے کوفے میں، شیعی افکار. کیونکہ امام علی نے 4 سال حکومت کی تھی، وہاں شیعہ موجود تھے. ان شیعوں نے یزید کے گورنر کو نکالا. اور چونکہ یزید کا کردار اتنا صاف تھا، سب کے سامنے تھا، کہ ہر آدمی نے کہا کہ ان کو میں خلیفہ مانوں گا، ان کو ولی عہد مانوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ حسین ابن علی مدینے سے نکلنے لگے. اور رات کی تاریکی میں نہیں نکلے حسین ابن علی، دن کے اجالے میں 28 رجب کو. 10 دن کے اندر کیا ہو گیا عالم اسلام کے اندر کہ نبی کا نواسہ جو بیٹھ کے مسجد نبوی کی حفاظت کر رہا تھا، جو کبھی اپنے بھائی کے مزار پہ جاتا تھا، کبھی اپنی ماں کے روضے پہ جاتا تھا، کتنی مجبوری آ گئی حسین ابن علی کے ساتھ کہ حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے وہ کربلا کا پس منظر جس بنا پہ حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا تھا. اس کی تحلیل میں جائیے، اس کو کبھی ریفائنڈ کر کے دیکھیے تو اس میں نئی باتیں آپ کو ملیں گی. کربلا کے اس مرحلے میں یزید اتنا کیریکٹر کے حوالے سے اتنا خراب تھا کہ وہ تو زیادہ دن تک حسین ابن علی کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اس نے مہرے بنائے سب کو، کئی واسطے رکھے، ولید کو، مروان کو، ابن زیاد کو، شمر کو. ان سارے بڑے بڑے کیریکٹر لے کے آیا کربلا کے اندر. یہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے لایا تھا، وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے لایا تھا اور کسی بات کے لیے نہیں لایا تھا کہ کل جب کچھ ہو جائے تو ہم ابن زیاد کو سامنے رکھ دیں گے کہ ابن زیاد نے یہ کام کیا ہے، میں بچ جاؤں. لیکن نہ جانے حسین ابن علی کی قربانی میں کیا تاثیر تھی کہ بڑے بڑے لوگ اٹھے یزید کے کردار پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ یزید کے کردار کو چھپا دیا جائے اور کہا جائے کہ یزید نے حسین کو قتل نہیں کیا. لیکن پردے گرتے چلے گئے، یزید کا کردار ابھرتا چلا گیا آج سب کے سامنے. دیکھیں امام حسین سے پہلے امام حسن کے قاتل کے بارے میں ابھی مسلمان متفق نہیں ہیں. امام علی کے قاتل کے بارے میں بھی اتنا وہ نہیں ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے. ایک فرقہ ہے جو اس بات پہ مصر ہے کہ شب ہجرت جو آیت نازل ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے. یہ خوارج کا عقیدہ ہے. لیکن حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی کربلا کے میدان میں، اتنے بڑے اتنے کھلے میدان میں قربانی پیش کی کہ تاریخ کا کوئی بھی مورخ اس سے پردے نہیں ڈال پایا. یہ کامیابی ہے حسین ابن علی کی تاریخ میں کہ یزید آج بھی رسوا ہے. آج یزید ہیں کہ نہیں ہے آپ کے معاشرے میں؟ موجود ہے نا، یزید موجود ہے آج. لیکن کسی یزیدی میں اتنا دم ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں یزیدی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنے انکار بیعت سے یزیدیوں سے یزیدی ہونے کی جرت چھین لی. اب یزیدی ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یزیدی ہوں. 100 سال کے اندر آپ تلاش کریے اپنے معاشرے میں کتنے مسلمانوں نے اپنے بچوں کا نام یزید رکھا ہے.
کوئی کسی کے گریبان پکڑ لے گا؟ سوسائٹی سے نکال دے گا؟ نہیں نکالے گا، رکھ لیجیے اپنے بچے کا نام۔ لیکن حسین نے انکار بیعت سے اتنا ذلیل کر دیا یزید کو کہ آج کوئی بھی مسلمان اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھ سکتا۔ اور حسین ابن علی کے نام پہ کتنے بچوں کے نام رکھے گئے؟ فراوان الحمدللہ، جس گلی میں چلے جائیں۔ یہ ہے وہ کربلا کا اصل مقصد جس کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا، کہ جو عوام، جو مسلمان خاموش تھے، سو گئے تھے، جن کی ذہنیت ایک ایسی قربانی پیش کرو کہ ان کی ذہنیتیں جاگ جائیں، ان کا ضمیر جاگ جائے، مردہ ضمیر جاگ جائے، وہ بیدار ہو جائیں۔ اور الحمدللہ امام حسین کے قیام کے بعد، کربلا کے بعد، اسی کوفے سے توابین کا گروہ اٹھا، اسی مدینے سے لوگ اٹھے جس نے یزید کی خلافت کو نکار دیا۔ مکے میں چلے جائیں وہاں انقلاب پیدا ہوا، یمن میں چلے جائیں وہاں انقلاب پیدا ہوا۔ یہ صرف کربلا کے انقلاب کا نتیجہ ہے عزیزوں۔ 28 رجب وہ تاریخ تھی کہ جب نبی کا نواسہ مدینے سے نکل رہا تھا۔ بہت آسان ہے پڑھ دینا کسی کے لیے کوئی اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے۔ کچھ دنوں کے لیے جب انسان اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے تو مڑ مڑ کے وطن کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں میں نے اپنی زندگی گزاری تھی، ہاں یہاں میں نے اپنے بیش قیمتی سال گزارے تھے۔ لیکن حسین ابن علی جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو اتنا یقین ہے کہ نانا کے مدینے مجھے واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ایک اور بات ہے، جب تک رسول اکرم مدینے میں نہیں آئے تھے، مدینے کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا، جانتے ہیں آپ؟ مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا کیونکہ مدینے میں یہودی رہتے تھے۔ جب رسول اکرم ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں تو اس کا نام پڑ گیا مدینہ منورہ۔ رسول اکرم دنیا سے گئے، مدینہ مدینہ منورہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 4 شخصیتیں موجود ہیں پنجتن میں سے۔ جناب فاطمہ زہرا گئیں، مدینہ مدینہ رہا۔ علی مرتضیٰ گئے، مدینہ مدینہ رہا۔ حسن مجتبیٰ گئے، مدینہ مدینہ رہا۔ لیکن جب حسین ابن علی نے مدینہ کو ترک کیا، آپ سنتے ہیں کہ جب یہ واپس قافلہ آیا ہے پلٹ کے تو منادی جو ندا دے رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں۔ اب اس نے یہ نہیں کہا مدینہ کے رہنے والوں، کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ پنجتن کی وجہ سے مدینہ منورہ بنا تھا۔ جب حسین آخری فرد مدینہ سے نکل گیا تو اب یہ مدینہ مدینہ نہیں رہا، یہ پھر سے یثرب ہو گیا ہے۔ مدینہ جہاں رسول کا مزار ہے، مدینہ جہاں حسین کی ماں کی قبر ہے، مدینہ جہاں حسین کے بھائی کا روضہ ہے۔ کبھی حسین اپنے بھائی کے روضے پہ جاتے ہیں، کبھی ماں کے قبر پہ جاتے ہیں، کبھی نانا کے روضے پہ جاتے ہیں۔ اور بعض روایات کہتی ہیں کہ پوری رات حسین ابن علی نے نانا کے روضے پہ گزار دی، آواز دی نانا، دل تو یہ کرتا تھا کہ ساری زندگی آپ کے روضے کی مجاوری کروں، لیکن نانا دین کے اوپر وقت آ گیا ہے، اب میں دین کو بچانے کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے لیے مدینے سے جا رہا ہوں۔ 28 رجب کی صبح وہ صبح تھی کہ جب مدینے میں کے محلے بنی ہاشم میں ایک قافلے کی آمادگی ہو رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، مدینے کے در و دیوار سے اداسی جھلک رہی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا بھائی کیا مدینے کی کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، یہ اداسی کیوں چھائی ہے، یہ لوگ مایوس کیوں ہیں؟ تو آواز آئی تمہیں نہیں معلوم، آج جانے مدینہ ہے جو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آج رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حسین ابن علی اپنے قافلے کو تیار کر رہے ہیں، محملیں آمادہ ہیں، ایک ایک بیوی اپنے گھر سے نکلتی ہے، کبھی علی اکبر بڑھ کے اپنی ماں کو سوار کرتے ہیں، کبھی قاسم بڑھ کے اپنی ماں کو سوار کرتے ہیں، ایک ایک بیوی محملوں پہ سوار ہو رہی ہے۔ عزیز و مقتل یہ کہتا ہے کہ ایک شہزادی جب بیت الشرف سے نکلی تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، عباس دلاور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، علی اکبر آگے آئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کسی نے کہا تم نے نہیں پہچانا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جس کو سوار کرنے کے لیے حسین آگے آ گئے، عباس آگے آ گئے، علی اکبر آگے آ گئے، اور ایک دفعہ زینب کو سوار کیا گیا۔ قافلہ آمادہ ہے، حسین کی بیمار بیٹی صغرا جو مدینے میں ہے بار بار بابا سے کہہ رہی ہے بابا مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلیے، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گی، میں بیماری کا کوئی بہانہ نہیں بناؤں گی، اے بابا مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلیے۔ حسین آواز دیتے بیٹی تم مدینے میں رکو، میں بھیا کو بھیج کے تمہیں بلا لوں گا۔ صغرا کو مدینے میں روکا، حسین
حسین قافلہ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ آواز دی بیٹی نے، بابا اگر میری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی کہ مجھے اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں تو کم سے کم کچھ دیر کے لیے علی اصغر کو میری آغوش میں دے دیجئے۔ بہن کی آغوش میں بھائی آیا، صغرا نے علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ اب چاہتی ہیں بیویاں کہ علی اصغر ان کی آغوش میں آ جائے، لیکن بہن کی آغوش بھائی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ارے حسین دیکھ رہے ہیں، قریب آئے، نہ جانے علی اصغر کے کانوں میں کیا کہا کہ بیٹے نے بہن کی آغوش کو چھوڑا، باپ کی آغوش میں آ گیا۔ ادھر حسین اپنے قافلے کو لے کے چلے، صغرا گرد کارواں دیکھتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ ہائے میرا بھیا مجھے لینے کے لیے آئے گا۔ لیکن جب صغرا کو سے تحمل نہ ہوا، صبر نہ ہوا تو ایک خط لکھا، قاصد کو بلایا، اے قاصد جا میرے بابا کو یہ خط دے دینا۔ ارے قاصد اس وقت کربلا کے میدان میں پہنچا جب حسین تنہا میدان میں کھڑے تھے۔ ارے صغرا کے خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا علی اکبر کو بھیجیں گے، ارے اب تو بھیا کی شادی بھی ہو گئی ہوگی، میرا چھوٹا علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، میرے بھائی قاسم کو میری یاد نہیں آتی۔ ایک دفعہ حسین نے قاصد کا ہاتھ پکڑا، ایک جگہ لے کے گئے، اے قاصد صغرا سے بتا دینا یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا پامال لاشا ہے، یہ علی اصغر کو بھی میں نے دفن کیا ہے، جانا صغرا سے کہہ دینا پورا کنبہ راہ خدا میں لٹ گیا، ہم نے اسلام کو بچانے کے لیے یہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خداوند کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو تو قبول فرما، جو لوگ مقروض ان کے قرضوں کو دور فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔